السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوا۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں کچھ حدیث بھی وارد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، ایک آسمان کا دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ کھلا۔ پھر فرمایا، ایک فرشتہ ہے جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور فرمایا، یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور وہ 2 نور سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اب جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی بھی آیت تلاوت کرے، آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ سورہ الفاتحہ سب سے عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا بابرکت ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 بار دہرائے جانے والی آیت عطا کی ہے، اور اس سے مراد سورت الفاتحہ ہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید یعنی اپنے ایک صحابی سے، کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی ہے وہ 7 بار دہرائے جانے والی آیات اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا۔ اس سورت کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے اور اس سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ہی بار اتری ہے۔ باقی سورت جو ہے اس کا کچھ حصہ ایک بار اترا اور کچھ دوسری بار، اور پھر اکٹھا کیا گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا آغاز کیا جائے تو اللہ کی پناہ لے شیطان سے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں آتا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ویسے بھی ڈالتا ہے، لیکن اس کی کوشش اس وقت اور تیز ہو جاتی ہے جب انسان اللہ کے راستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اور وہ اس قدم تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کھول لے، کیونکہ وہ اب اور خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص قرآن میں جڑ گیا تو کیا ہوگا، میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر اس کو قرآن سمجھ آ گیا تو پھر یہ میرے بس میں نہیں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 اسم نام، اللہ کے، الرحمن جو مہربان، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو کسی کے بھروسے پر کام شروع کرتا ہے، کبھی اپنے طاقت کے بھروسے، کبھی اپنے عقل، علم اور سمجھداری سے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا کمال ہے۔ باہر سے کسے بھروسہ کرتا ہے کہ میرے بچے کام آئیں گے، کوئی مدد کرے گا یا کچھ تو کچھ۔ اسباب پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے کام شروع کرنا چاہیے۔ مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ مومن ہر کام اللہ کے بھروسے شروع کرتا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے سب سے بہتر آغاز اللہ کے بھروسے پر شروع کرے، بسم اللہ سے شروع کرے۔ کھانا کھاتے وقت، وضو کرتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، گاڑی میں بیٹھتے وقت، ہر کام اللہ کے بھروسے شروع کرے، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔
الحمد للہ رب العالمین. الحمد سب تعریف، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. حمد یعنی تعریف. نعمت کا اعتراف کرنا، ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت ملنے پر الحمدللہ کہنا. بندہ مومن ہر خیر اور بلائی کے ملنے پر بھلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے، تو یہ کلمہ جب وہ بولتا ہے تو مالک کو خوش کرتا ہے. اسی لیے ایک دفعہ انسان جب دل سے نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو تملأ المیزان ہے، یعنی میزان کو بھرتا ہے. مگر ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ سب نہیں ہے. الحمدللہ کہنا بہترین انداز میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. وہ بار بار رحم فرمانے والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہمیں پکڑتا نہیں. وہ ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے جسے ہم گن نہیں سکتے، جس کا شمار نہیں کر سکتے، جس کے بدلے ہم شکر ادا بھی نہیں کرتے، تو بھی وہ نعمت روکتا نہیں، پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل، آپ کسی کو احسان کرے، وہ نہ مانے، پھر احسان کرے اور نہ مانے، پھر نہ مانے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ بس اب بہت ہو گیا، اب نہیں. مگر اللہ سبحانہ و تعالی وہ نعمت کو روکتا نہیں، وہ نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے. مالک یوم الدین. مالکی مالک ہے، یوم الدین یوم الدین کا. سورہ المومن میں آتا ہے، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ واحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. یعنی وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اس روز پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہ کون ہے، تو سارا عالم بول اٹھے گا، واحد القہار سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. مالک یوم الدین یعنی مالک ہے جزا سزا کے دن کا. یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے. ہر چیز اس کے انڈر آتی ہے، اس دن ہر چیز اس کے انڈر آتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. وہ مالک ہے اس دن کا، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صرف اسی کے بن جانا چاہیے. اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی اطاعت کرنا، اس سے مدد مانگنا، انتہائی عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. عبادت کی اعلیٰ ترین شکل سجدہ ہے، جس میں انسان عاجزی کا فزیکلی ثبوت دیتا ہے. انسان اپنا ناک اور ماتھا زمین میں ٹیک دیتا ہے، جو عزت کی علامت ہوتی ہے بندے کی، اور وہ پیشانی صرف اسی کے آگے جھکنا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا دکھا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. دکھا ہمیں سیدھا راستہ جو ہمیں تجھ سے ملا دے، جس کی ہمیں تو توفیق دے. تیری عبادت کے لیے ہمیں تیرے ہی بتائے ہوئے راستہ چاہیے. عبادت کے لیے مرضی بھی اسی کی دیکھنی چاہیے. اب عبادت میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہیے. کم یا زیادہ صرف اللہ کا بتایا ہوا راستہ نبی کے ذریعے یعنی حدیثوں کے ذریعے
آخری دم تک چلا تاکہ ہم منزل تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر سیدھا قد کھینچا اور اس کے دائیں بائیں آڑے قد کھینچے، پھر فرمایا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ ہے اور یہ آڑے کھینچے قد پگڈنڈیاں ہیں، اور ان میں سے ہر پگڈنڈی پہ کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، کہیں اپنا نفس ہی ہے، کہیں کوئی انسان ہے، کہیں کوئی اور چیز ہے، اور انسان قدم قدم پہ بھول جاتا ہے اور یہ سب سامنے آتے ہیں اور اللہ کا راستہ ہمیں دھندلا جاتا ہے۔ ہم ہر چیز، ہر روز کی ہر نماز میں یہی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں یہ مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ ابو ہریرہ سے ایک صحابی نے پوچھا، ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو میں کیا کروں؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، دل میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میری بندے کے لیے۔ جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں بندے نے میری ثنا بیان کی یعنی تعریف۔ مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جس کو اس نے مانگا، یعنی سیدھے راستے کی رہنمائی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، الضالین گمراہ ہونے والوں کے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے اللہ مجھے بھی ویسے ہی بنا دے، اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ایسے کاموں کی محبت دے جو تیری محبت مجھے دے۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہت ملی تو کیا مانگا انہوں نے؟ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر ہوتے تھے ان کی تڑپ یہ ہوتی تھی کہ یا رب اپنے پیاروں کو ساتھ ملا دے، اپنے پیاروں کے ساتھ ملا دے، اپنے پیاروں سے ملا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم اوپر ان کے، غیری نہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، الضالین گمراہ ہونے والوں کے۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے اللہ مجھے بھی ویسے ہی بنا دے، اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ایسے کاموں کی محبت دے جو تیری محبت مجھے دے۔
ایسے کاموں میں میرا دل لگا دے جو تیری محبت دے دے، جس چیز سے تیری محبت ملے۔ یہ اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے، اللہ ہمیں پیاروں میں شامل کر دے۔ اور وہ کون ہیں؟ انبیاء، شہداء، صالحین، صحابہ۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہت ملی تو کیا مانگا انہوں نے؟ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر ہوتے تھے ان کی تڑپ یہ ہوتی تھی کہ یا رب اپنے پیاروں کو ساتھ ملا دے، اپنے پیاروں کے ساتھ ملا دے۔ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ مجھے ان جیسا نہ بنانا جن پر تو نے غضب کیا، ان کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم پانے کے بعد بھٹکتے ہیں، اور ضالین وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم ملے بغیر بھٹکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھٹکنے والے جتنے بھی قوم برباد ہوئے ہیں، قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، صالح ہو، عاد ہو، سمود ہو، بنی اسرائیل، ان کو اللہ نے پیغمبر بھیجے، نہیں مانا، پھر اللہ کا غضب ہوا۔ ضالین یعنی بھٹکنے والے، مغضوبی غضب والے۔ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو جان بوجھ کے غلط کام کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک مثال ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی جو کرتے نہیں وہ بات۔ آج آپ دیکھیں مجموعی طور پر مسلمان کا حال کیا ہے۔ ہر وقت دوسروں کی برائی کرتے ہیں، فلاں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا، سازش کی وغیرہ۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی تو کچھ کیا ہوگا، ہم نے کیا کیا۔ ہم نے اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا، ہماری کیا غلطی ہے، ہم کہاں غلط ہے۔ یہود بھی تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب آپ دعویٰ کرے تو پیروی بھی کرو۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو انجانے میں بھٹکتے ہیں، تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ آخر میں آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام وللضالین کہتے ہیں تو ہم آمین کہیں۔ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے ملے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بخاری سے روایت ہے۔ آمین ایک دعا بھی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔